یہ پرسنالٹی کیا ایبریویٹ کر رہی ہے اور یہ پرسنالٹی کیا ایبریویٹ کر رہی ہے. easy to understand اور دوسری easy to understand. سیکنڈ پرسپیکٹو ہے سوچنے کا. اور کوئی وہ مینجڈ ہے یا ان مینجڈ؟ ہاں ایگزیکٹلی. یار آپ نے آپ تو میرے ساتھ سب کی آسان کر دی. سب کے ساتھ. تو دیکھیں ایک میں آپ کو ڈسپلن نظر آ رہا ہے اور ایک میں آپ کو ان ڈسپلن نظر آ رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک ارینجڈ ہے ٹھیک ہے اور ایک ان آرگنائزڈ ہے. کامیابی کے پہلا پرنسپل جو کامیابی کا ہے اپنے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے بھی اور دوسرا اپنی لائف کے اندر سکسیس اچیو کرنے کے لیے the two main critical aspects that we need to focus is the first one is consistency, the second one is discipline. لائف کے اندر جب تک آپ کے ڈسپلن نہیں نہ ہوگا تو آپ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آپ اپنے نہ خود وہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا اپنا محاسبہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود کریں. کچھ لٹمس ٹیسٹ ہیں. آپ اپنی پرسنالٹی کو خود ایویلویٹ کریں کہ آپ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ اپنے آپ کو خود جج کریں کہ آپ ڈسپلن کے اندر کیٹیگرائز ہوتی ہے آپ کی لائف سٹائل یا انڈسپلن لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے لائف ڈسپلن انڈسپلن لائف سٹائل کس طرح سے. آپ میں سے اکثر جو ہے نا وہ سب سے جو ہے نا وہ آئی ٹی پروفیشن سے ہی بلانگ کر رہے ہیں تو اپنے اسکرین کا نا اپنے جو ڈیسک ٹاپ ہے اس کے آئکنز دیکھیں ارینج ہیں کہ نہیں ہے. میں نے اتنے آئی ٹی کے پروفیشنل سے جب بھی ملتا ہوں دیکھتا ہوں تو اسکرین کے اوپر طوفان مچا ہوتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا. اب یہ اس کی نا پرسنالٹی کی ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ کا جو ورک اسٹیشن ہے نا جس کا بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کر رہا ہے ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ کا جو بستر ہے نا جہاں پہ آپ سوتے ہیں وہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کا جو بیڈ روم ہے آپ کی کبرڈ آپ کی الماری ہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہے کہ آپ کی لائف آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہے. تو جو بندہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہ the first principle to manage the time is to be disciplined. اپنا پہلا پرنسپل یہ کہ اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئیں. اور یہ چیز دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ قرآن کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے نا ایک معجزہ دیا تھا. کیا معجزہ تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی لوہا ان کے ہاتھ پہ اللہ نے جو ہے نا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ قرآن کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا. ابھی کوئی اسٹیل انڈسٹری کے اندر جائے اس کو میلٹ کرنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیفارمیشن ہوتی ہے پھر اس کو جو ہے نا آگے اپنی ریکوائرڈ شاپ کے اندر ماڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سونا پکڑتے تھے اور ایسے ہو جاتا تھا ایسے منہ میں. اب داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے اس سونے اس لوہے کے ساتھ نا اس لوہے کے ساتھ زیریں بناتے تھے جو عام شیلڈ ہوتی ہے جو بیٹل کے اندر جو جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے. جب داؤد علیہ السلام وہ بنانے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا. کیا حکم آیا؟ یا داؤد اے داؤد وقدر فی السرد واعملوا صالحا. اے داؤد جب آپ زیریں بنائیں تو وقدر فی السرد ان کے اندر جو جوائنٹس لگاتے ہیں نا جو زیروں کے اندر جو چیزیں آپس میں جوائن کر رہی ہوتی ہیں اس کو آرگنائزڈ وے کے اندر جوائن کریں. آرگنائز ڈسپلن وے کے اندر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی ریفلیکشن کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی کی. تو انبیاء کو یہ حکم تھا. ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا نا قرآن میں اللہ نے کہا اللہ الذی خلق سبع سماوات. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا 7 آسمانوں کو جتنا نظام اللہ نے پیدا کیا فی 6 ایام 7 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے اب اللہ کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کے لیے 7 دن کی تو کوئی ریلیونس نہیں ہے. اللہ کی تو اتنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کن کہتے ہیں اور وہ وجود کے اندر آ جاتی ہے. تو 7 دن کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ ون آف دا سائنس بیہائنڈ the 7 days is to give lesson to the human beings. کہ اللہ نے بھی جب زمین اور آسمان کی تخلیق کی نا اللہ نے بھی ایک ڈسپلن اور ایک طریقے کے ساتھ کی. ٹھیک ہے نا اور اس میں ایک سیمنٹری رکھی. پہلے اس کی تخلیق اس کے بعد اس کی اور آتا ثم استوى على العرش اللہ پھر متوجہ ہے عرش کی طرف. تو ایک اس میں بھی ڈسپلن ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ کی ذات جو خالق ہے وہ بھی ہے نا جس نے انہوں نے زمین آسمان کی تخلیق کی انہوں نے اس کو بھی ڈسپلن کے ساتھ کیا. کیونکہ جو بھی کامیاب آدمی ہے اس کی لائف کے اندر کوئی ڈسپلن ملے گا. اور سب سے بڑھ کے دنیا کے اندر جو کامیاب ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 23 سال کے عرصے کے اندر آج میرے اور آپ کا اور قیامت کی صبح تک آنے والے جو لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر ہے ایمان والے ہیں
وہ سب کا سب ایمان جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم منت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کا کیا اسکیجول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں بتائیں اور ان کا اپنا پرسنل لائف سٹائل کیا تھا.